وہ تحویل قبلہ کی تبدیلی کے موضوع سے ہو رہا ہے، اور میں نے جو آیت بینہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ آپ کہیے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اچھا، اس کا جو مختصراً اس واقعہ کا اور اس آیت بینہ کا جو مختصراً جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں تھے اور حضور نماز ادا فرماتے تھے تو اس میں محدثین و مفسرین اور ائمہ مجتہدین کا یہ قول ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضور کس قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ذہن نشین ہے، یہ جو بیت اللہ کی یہ عمارت ہے یہ ایک سمت ہے ہماری، قبلہ اس کو نام دیا گیا ہے، قبلہ کہتے ہیں سمت کو، توجہ کو، یعنی یہ ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ اگر کوئی بندہ بیت اللہ میں جا کے، ویسے ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ بیت اللہ شریف میں جا کر بیت اللہ کے سامنے جب وہ نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اگر اس کی نیت بیت اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی نیت بیت اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے تو یہ کفر ہے۔ بیت اللہ ایک سمت ہے، سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، اس کو صرف سمت متعین کیا گیا ہے کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، کیونکہ آگے اللہ نے کہا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، تو تم نے اس بیت اللہ کی سمت متعین کرنی ہے، سجدہ اللہ کو ذات کو ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ، صبح بھی ایک دوست ہمارے محلے کے عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ سب کو حاضری عطا فرمائے، تو وہ ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، اس کو کسی نے کہا، حالانکہ یہ تقریر میں کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کو کسی نے کہا کہ جب تم بیت اللہ شریف میں جانا ہے اور جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو دوران نماز تم نے بیت اللہ شریف کی طرف نہیں دیکھنا ہے، تمہاری نظریں جو ہے وہ نیچی ہونے چاہیے، یہ اس کو کسی نے کہا، جبکہ مسئلہ اس طرح ہے کہ بیت اللہ شریف یعنی مطاف کے علاوہ آپ دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا کی کسی مقام کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ نماز پڑھیں گے تو قیام کی حالت میں ہم نے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اور جب اتحیات میں بیٹھیں گے پھر ہم نے دونوں اپنے گھٹنوں کے درمیان۔ لیکن ائمہ مجتہدین کا یہ قول ہے کہ جب تم بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھو گے تو اس وقت تم نے نیچے نہیں دیکھنا بلکہ تیری توجہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، توجہ تمہاری بیت اللہ شریف کی ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر پر ایک دن میں 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور آقا کریم نے فرمایا ان میں جو 60 رحمتیں ہیں
وہ صرف اس گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 اس گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے، اور 20 حضور نے فرمایا اس کا دیدار کرنے والے کے لیے۔ اس لیے ائمہ مجتہدین نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو 40 رحمتیں تمہیں وہ مل رہی ہیں اور 20 رحمتیں تم دیکھنے کی حاصل کر لو۔ اور دوسرا، نماز خشوع اور خضوع کا نام ہے۔ ادھر تو دنیا کے کسی کونے میں ہو، چونکہ بیت اللہ سامنے نہیں ہے اس لیے نظر نیچے رکھو گے، لیکن جب تم مطاف میں ہوگے اس وقت تیری نظر اللہ کے گھر پہ ہونی چاہیے تاکہ تو نماز بھی پڑھتا رہے، اللہ کے گھر کا دیدار بھی کرتا رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، آپ نے اپنی مکی زندگی کے 13 سال یا اس سے پہلے حضور جب بیت اللہ شریف میں نماز کھڑے ہو کرتے تھے تو حضور اس جگہ پر کھڑے ہوتے تھے، سامنے بیت اللہ شریف بھی ہوتا تھا اور سامنے بیت المقدس بھی ہوتا تھا، دونوں ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اب تھا مسئلہ قبلے کے تعین کا، کیونکہ عرب کی سرزمین پر 2 بڑی قومیں تھیں، ایک عربیت اور ایک اسرائیلیت۔ یہ 2 بڑی قومیں تھیں اور ان کا راج تھا۔ اسرائیلیت میں کون تھے؟ یہودی اور عیسائی۔ یہ 2 بہت بڑی اور دنیا کے اسلام سے پہلے یہ دنیا کے بڑے عظیم مذہب تھے، یہودی اور اسرائیلیت۔ جو اسرائیلی تھے یا جو یہودی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور جو عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اچھا، یہودی جب عبادت کرتے تھے تو مغرب کی طرف منہ کرتے تھے، اور مغرب کی طرف منہ کیوں کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے تھے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلا دیدار خود ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القصص میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 44 میں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مغرب کی طرف گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مغرب کی طرف گئے تو یہودی نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ باری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب آپ کی والدہ طیبہ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت آپ بیت المقدس سے باہر نکلی، اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، تو آپ مشرق کے ایک مکان میں تشریف لے گئی۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ محترمہ نے مشرق کی طرف سفر کیا، تو عیسائیوں نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اب باری آ گئی مسلمانوں کی، اب باری مسلمانوں کی آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم، آپ مشرق کو بھی چھوڑیں مغرب کو بھی چھوڑیں، چونکہ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ۔ ویسے تو ہر مسجد ہی اللہ کا گھر ہے، ویسے تو ہر مسجد ہی اللہ کا گھر، ہم ہر مسجد کو بیت اللہ کہہ سکتے ہیں، ہم ہر مسجد کو بیت اللہ کہہ سکتے ہیں، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جو اصل میں جو اللہ کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا گیا ہے اس کو اللہ نے خانہ کعبہ کو کہا ہے۔ آپ لغت میں اور مسجد کو، اصطلاح میں بیت اللہ کے جب ہم بات کریں گے، جب بھی بیت اللہ کا نام آئے گا تو اس سے مراد کعبۃ اللہ ہوئے گا۔ تو کعبۃ اللہ کو 3 نسبتیں تھیں، بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم کے بعد، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम से यह पूरा सिलसिला नबूवत चला जिसे बनी इसराइली कहा जाता है। नबूवत बनी इसराइल में मुंतकिल रही। तो याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया का जो किबला था वो मस्जिद अक्सा थी, वो बैतुल मक़दिस था। लेकिन काबतुल्लाह को 3 निस्बतें थी। पहली निस्बत रब ने इसको अपना घर कहा है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास। बल्कि अगर मैं इसकी निस्बतें गिनना शुरू कर दूँ, बैतुल्लाह की अज़मतें वो तो बहुत ज़्यादा हैं। ज़मीन पर जो सबसे पहला घर बनाया गया वो यही बैतुल्लाह शरीफ था। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारका व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह कहते ये मेरा घर है, ये बरकत वाला भी है और सारे जहानों को ये हिदायत देने वाला भी है। एक निस्बत ये है कि ये अल्लाह का घर है, और दूसरी निस्बत ये है हज़रत बैतुल मक़दिस को सिर्फ बनाने वाले जिन्नात थे। बैतुल मक़दिस को बनाने वाले, और ये जो बैतुल्लाह है इसको सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर हज़रत आदम ने बनाया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर मालका कौम ने बनाया, फिर हुजूर जान रहमत खुद ईंटें उठा कर हुजूर इसको तामीर करते रहे। तो इस घर को एक निस्बत नहीं है। और फिर सबसे उलमाए किराम ने जो और निस्बत लिखी है जो हमारे इश्क और मोहब्बत की अक्कासी करती है, मेरा रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया महबूब मुझे ये शहर प्यारा लगता है, महबूब मैं शहर की कसम उठाता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा ये शहर मुझे तमाम शहरों से प्यारा लगता है। मौला वजह क्या है? फरमाया अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, फरमाया इसलिए इस शहर में मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा का बोले क्या हुआ है? मिलाद हुआ है। मैं अपने आले सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ना, विलादत मिलाद को विलादत ही कहते हैं। और कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। फरमाया महबूब ये शहर तेरे भी जाए पैदाइश है, ये तेरे आबाओ अजदाद की भी जाए पैदाइश है। फरमाया महबूब फिर जिस शहर में आपका मिलाद हुआ है मुझे वो शहर भी प्यारा लगता है। तो हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक में हुजूर तशरीफ़ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 महीने हुजूर बैतुल मक़दिस की तरफ हुजूर नमाज मुँह करके नमाज पढ़ते थे। और हुजूर ने बैतुल मक़दिस की तरफ हुजूर उसको किबला क्यों बनाया, उसकी बहुत सी वजूहात जो है उलमा ने बयान की हैं। उनमें से वक़्त की कर्मी के तहत मैं 2 बातें अर्ज़ करके फिर मौजू को आगे की तरफ ले जाऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस को हुजूर ने क्यों किबला बनाया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों का जो किबला था वो बैतुल मक़दिस था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहा कि अगर मैं इसको किबला बनाऊंगा तो यहूदी और ईसाई खुश होकर ये इस्लाम को कबूल करेंगे। उनको खुश करने के लिए, दिली तालीफ के लिए, वगरना दिल हुजूर का ये चाहता था कि बैतुल्लाह, ये कुरान में मौजूद है इसी सूरत अल-बकरा की दूसरे सिपारे के आगाज़ में। और यहूदियों ने जब देखा और ईसाइयों ने कि मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो किबला हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारे किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, तो यहूदी और ईसाइयों ने मुसलमानों को ताना देना शुरू कर दिया कि तुम कहते हो कि हमारा मज़हब भी अलहदा है, हमारा नबी भी अलहदा है, हमारी किताब भी अलहदी है, हमारे अहकाम या शरीयत भी अलहदा हैं, तुम्हारी हर चीज़ हमसे अलहदा है। जब तुम्हारी हर चीज़ हमसे अलहदा है तो तुम हमारा किबला क्यों इस्तेमाल करते हो? तो जब उन्होंने ये कहा तो हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर 15 शाबान के दिन
15 शाबान मंगल का दिन था, जोहर की नमाज हुजूर अदा फरमा रहे थे। सन 2 हिजरी 15 शाबान, बाद ने 16 शाबान लिखा है, लेकिन अक्सरियत निस्फ शाबान को लिखा है। 15 शाबान सन 2 हिजरी मंगल का दिन हुजूर जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। और हुजूर क्या करते थे? कुरान कहता है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। कहने सुभान अल्लाह। यार वो मंजर ले आओ, जब आप इसका तर्जमा सुनेंगे ना, कुरान कहता है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। जब यहूदियों और ईसाइयों ने ताना दिया कि तुम किबला हमारा इस्तेमाल करते हो, तो हुजूर जार रहमत जोहर की नमाज हुजूर अदा फरमा रहे थे। और हुजूर क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। अल्लाह, हुजूर अपने चेहरा अक़दस को आसमान की तरफ उठाते हैं। अल्लाह अकबर। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। बेशक ऐ मेरे महबूब मुकर्रम, हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हुजूर इसमें मुहिब और महबूब की मोहब्बत का एक समंदर मौजज़न है। मुहिब और महबूब की मोहब्बत का एक समंदर ठाठे मार रहा है। मेरा रब तो वो है जो पूरी कायनात को देख रहा है, पूरी कायनात को देख रहा है, लेकिन मौला तेरी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। फरमा महबूब, जब आप चेहरा अक़दस ऊपर उठाते हैं, महबूब मेरी नजरें भी आपको तकती रहती हैं। महबूब मेरी नजरें आपके चेहरा अनवर पे होती हैं। महबूब आप चेहरा ऊपर उठाते हैं, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहता हूँ। महबूब आपके चेहरा अक़दस को तकता रहता हूँ। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। बस हम आपको इस किबला की तरफ ज़रूर फेर देंगे। फिर कहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, जिस पर आप राज़ी हैं, बस आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। वहैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वजूहकुम शत्रा। ऐ मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो, अपना चेहरा इसी की तरफ फेर लो। यहाँ पर आशिकों ने एक बहुत बड़ा जुमला लिखा है, मोहब्बत से समाअत कीजिएगा। इस आयत में अल्लाह ने हुजूर के चेहरा अनवर का 3 मरतबा जिक्र किया है। क़द नरा तक़ल्लुबका वजहिका, चेहरे को वजह कहते हैं। दूसरा का फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। फिर तीसरी मरतबा का वहैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वजूहकुम शत्रा। 3 मरतबा अल्लाह ने महबूब के चेहरा अनवर को आसमान की तरफ उठाने का जिक्र किया। हालांकि 1 मरतबा ही कर दे रहा तो थोड़ा था। तवज्जो है, 1 मरतबा ही कर देते। बल्कि मसला तो ये है ना, जो मैं अक्सर भी बयान करता हूँ, मसला तो ये है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने ऐसे देखा, नमाज ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने चेहरा आसमान की तरफ उठाया, नमाज फासिद हो गई, नमाज खत्म हो गई। अरे मैं और आप नमाज के दौरान चेहरा ऊपर उठाएं, हमारी नमाज फासिद हो जाए, लेकिन कुर्बान जो मोहम्मद अरबी की अज़मत पर, अपने आका की अज़मत पर कुर्बान जाऊं। मेरा नबी जितनी मरतबा चेहरा उठाए, रब उतनी कुरान की आयतों का नुज़ूल फरमा। और उलमा लिखते हैं कि हुजूर जाने रहमत ने 3 मरतबा अपना चेहरा अनवर ऊपर उठाया होगा, वरना तो 1 मरतबा ही काफ़ी था ना। इसको आप थोड़ा सा इस तरह भी तत्बीक दे दें, मौजू लंबा हो जाएगा, इसको इस तरह भी तत्बीक दे दें, मैं टू द पॉइंट, ज़्यादा वक़्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो अल्लाह ने 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की, ठीक है। फिर आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने चक्कर लगवाए? 9 चक्कर लगवाए ना, है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर दरमियान में वसीला ना बनते थे, हमें कितनी नमाज़ें पढ़नी पड़ती? तो हुण जेड़े बंदे कहते हैं वसीला शिरक है, तो 50 पढ़िया करें।
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ، آپ نیٹ کو کھولیں، کتابیں کھولیں، میں کتاب، لوگ کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ چلو اتنا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، چلو بہت ہی لمبی پچھلی گل نہیں، یہ تو تمہیں پتہ نا کئی لوگ نے جڑے کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو منگو، اور مرزا محمد علی جہنمی ہو گیا، ڈاکٹر غامدی ہو گیا، ڈاکٹر نگلائک ہو گیا، ٹھیک ہے، بڑے انہوں نے علم دے ڈنکے نے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ نہ دیکھا کر کے علم کتنا ہے، یہ دیکھا کر ادب مصطفیٰ کتنا ہے۔ ادب مصطفیٰ دیکھا کر، ورنہ علم تو شیطان کے پاس تھوڑا تھا۔ جب علم بڑھ جائے تو بندہ شیطان بن جاتا ہے، جب محبت بڑھ جائے تو بندہ صدیق اکبر کا غلام بن جاتا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ پہلے نمازیں 50 فرض ہوئی، کوئی معیدہ لال اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی، حضرت نبی رحمت واپس آئے 50 کا تحفہ لے کر، حضور خوش تھے کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تحفہ کیا دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا، انہاں نہیں پڑھنیا، انہاں 50 نہیں پڑھنیا، ایک چکر لاؤ۔ حضور نے ایک لایا، 2 3 4 5 6 7 8 9۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سن تو وہ کہتے سی موسیٰ علیہ السلام ایک اور چکر لوا دینا۔ ہاں کہتے ایک اور کیڑا لگ جاتا تھے، جان چھوٹے جاتے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 پہ بریک لگا دی، 8 پہ بھی نہیں لگئی۔ اچھا پہلی مرتبہ ہی کہہ دیتے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا میں نے دینی 50 ہے ہونی 5 ہے، رب نو تو پتا سی نا۔ چلو تسی نبی کو بھی چھوڑ دو، تم کہتے ہو کہ نبی کو بھی چھوڑ دو، حضرت موسیٰ کو بھی چھوڑ دو، محمد عربی کو بھی چھوڑ دو، یا تم یہ کہو کہ معاذ اللہ کو پتہ نہیں تھا، کبو نہ تمہاری توڑ پنا گے، یا تو دعویٰ کرو کہ رب کو پتہ نہیں تھا، انہیں یہ بھی نہیں کرنا، ایتھے بھی مر جان گے۔ اگر اللہ کو پتہ تھا تو رب پہلی مرتبہ کہہ دیتا محبوب جاؤ میں نے 45 معاف کر دی ہیں۔ توجہ ہے میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا اللہ پہلی دفعہ ہی کہہ دیتا محبوب موسیٰ نے تمہیں 9 چکر لگوانے، لہذا موسیٰ کو بس 45 معاف کر دیا، اب 5 ہوں گی، لیکن نہیں، مصطفیٰ بھی جاتا رہا، رب بھی کمی کرتا رہا، موسیٰ بھی چکر لگواتا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وجہ میں نے ادھر بیان کی ہے 3 دفعہ والی، ٹھیک ہے، ادھر 3 دفعہ ادھر 3 مرتبہ وجہ کا لفظ آیا ہے اس آیت میں حضور کے چہرہ انور کا، اس کی بھی وجہ ہے، ادھر 9 چکر لگوائے اس کی بھی وجہ ہے، اور دونوں ملتی ہیں۔ یہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے یہ نکتہ میرے ذہن میں آ کے کوئی تیاری کا نہیں تھا، نکتہ ذہن میں آ، وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے کتابوں میں تفاسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کی 9 مرتبہ خواہش کی، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، 9 مرتبہ کا مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دفعہ جواب آتا تھا لن ترانی لن ترانی لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ اور علماء کہتے ہیں نبی جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، نبی مانگے قبول نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دیدار کی خواہش کی، اور چونکہ دیدار تو کر نہیں سکتے تھے تو جب میرے مصطفیٰ جب معراج پہ گئے تو رب نے حضرت موسیٰ کو چھٹے آسمان پہ بٹھا دیا۔ یہ جملہ دل کے کانوں سے سننا ہے، حضرت موسیٰ کو چھٹے آسمان پہ بٹھا دیا، 50 نمازوں کا بہانہ تھا، 50 نمازوں کا بہانہ تھا۔ اصل رب نے یہ کہا کہ موسیٰ تو نے 9 مرتبہ خواہش کی ہے، تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آج معراج کی رات میرا مصطفیٰ میرا دیدار کر کے آ رہا ہے، تو مصطفیٰ کو دیکھتا رہے، سمجھ
समझ लेना मैं खुदा को देख रहा हूं। बेहद ने अजब काम किया, बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, तनकीद जमाने की सब ही रद्द कर दी, और खुद तो पर्दे में रहा, खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने लोगों के तस्वीर मोहम्मद कर दी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा दीदार की ख्वाहिश की, रब ने 50 नमाजों का बहाना बनाया, और इधर मेरे मुस्तफ़ा ने 3 मरतबा अपने चेहरे अनवर को ऊपर उठाया। रब ने 3 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर का कुरान पाक में जिक्र फरमा दिया। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, और ये जो मस्जिद सी जिसे मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, ये कबीला बनु सलमा की मस्जिद थी। ये मस्जिद कबीला बनु सलमा की मस्जिद थी। उन कबीला बनु सलमा वालों ने अपनी मस्जिद बनाई थी, और उस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के एक सहाबी थे जिसका नाम था हज़रत बिशर बिन बरा रदी अल्लाह अन्हु, हुजूर इनकी दावत पर उनके घर गए हुए थे। अल्लाहु अकबर। हुजूर अपने ग़ुलाम की दावत पे घर गए हुए, उसके घर गए हुए थे, ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो गया। हुजूर इस मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े हुए तो हुजूर का दिल ये चाह रहा था कि मौला अब एक किबला जो है हमारा बैतुल्लाह शरीफ बना दे। कद नरा तक़ल्लुबा, महबूब हम आपके चेहरे अकबर को देख रहे हैं, वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं कि नबी को तो किसी चीज़ का नबी को तो किसी चीज़ का अख्तियार ही नहीं था। अरे जालिम, तू ये देख, अगर नबी के दिल में ख्याल है मौला किबला बदल दे, किबला बदल दे मौला। रब ने कहा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। रब्बे कायनात ने कहा महबूब हम आपको राजी करने के लिए आपके किबला को बदल देंगे। और दूसरी बात जो इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई है, ये हुक्म नमाज के बाद भी तो हो सकता था। हुजूर ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, कौन सी? हुजूर तीसरी रकात के लिए खड़े हुए, दौरान नमाज रब ने कहा फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, नमाज में अपना चेहरा अक़दस बदल लो। अब इस बात को समझने के लिए तवज्जो, आंखें चेहरा मेरे तरफ कीजिए। जब हुजूर, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब हुजूर ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे तो उस तरफ खड़े थे, मेहराब उस तरफ था। मेहराब बोलें मशरक़ की तरफ था। हुजूर मशरक़ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे। रब्बे कायनात ने कहा फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, हुजूर के पीछे मर्द थे, मर्दों के पीछे बच्चे थे, बच्चों के पीछे औरतें थी। कह दें सुभान अल्लाह। ये तरतीब थी सफ़ों की। और रब ने क्या कहा फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अब ये बात समझना, रब ने कहा कि चेहरा बदल लो। अब ये ना समझना कि हुजूर ने उधर खड़े होकर चेहरा बदला है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। हुजूर ने खड़े होकर चेहरा, हुजूर ने क्या किया? हुजूर घूमे, मैं जिम्मेदार हूं, कोई मई का लाल ठुकरा दे, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई मई का लाल ठुकरा दे। हुजूर मुड़े, इतने इमाम बोल जावे पीछे रोला पै जाता है।
حضور آیت نہیں بھولے، حضور قرآن کی آیت، حضور رکوع یا سجدہ، حضور اٹھنا یا بیٹھنا، حضور اس طرح گھومے، نہ کوئی عورت پیچھے بولی، آئے ہے وہ ایمان دیکھنا ہے تو صحابہ کا دیکھو۔ پھر اگلا جملہ سنو، صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کا ایمان ادب مصطفیٰ تھا، اور اگر ادب سیکھنا ہے تو آؤ اہل سنت کے در سے سیکھو۔ ہر مسلک والا تمہیں نبی کی بے ادبی سکھائے گا، اگر ادب سیکھنا ہے تو اہل سنت کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب سنو، حضور خالی چہرہ نہیں بدلا، حضور ایسے گھوم کے آئے، آئے ہائے اللہ اکبر، حضور گھومے۔ یار کتنے صحابہ تھے پیچھے، کوئی ایک تو لقمہ دے دیتا۔ اگر اجازت دے تھوڑا سا یہاں پر ایک اور بات عرض کر چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجت الوداع دیا، حضور نے جب حج پڑھا، حضور نے جب خطبہ دیا نا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں تمام سائے ستہ کے حدیثوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری مسلم میں متفقن علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دیا، خطبہ حجت الوداع دیا، حج کا خطبہ دیا میدان عرفات میں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ کون سا شہر ہے؟ مطارے کے لوگوں پوچھے کتنے بیٹھے ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ صحابہ نے کہا کیا ہے؟ واللہ عالم ورسول، آئے ہے آئے ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ آئے ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو آدم مولوی کہنے نبی نو پتہ ہے کسی چیز نہیں۔ میں کہا لعنت ہے تیرے عقیدے تھے، لعنت ہے تیرے عقیدے نے جس میں تمہیں یہ طریقہ اور عقیدہ سکھایا۔ صحابی کہتا ہے یہ تیری میری بات نہیں ہے، یہ عبدالعزیز فیضی منبر میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، یہ 14ویں صدی کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر یا پروفیسر نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دین مصطفیٰ سے سیکھا۔ حالانکہ حضور کہہ سکتے تھے صحابہ یہ تو تم شرک کر رہے ہو، اسی کہیے نا خدا بھی جانتا ہے تو مصطفیٰ بھی جانتا ہے، کہتے یہی تو تمہارا شرک ہے۔ میں کہ چوالا تینوں شرک بھی محبت مصطفیٰ تے نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ خاموش رہے، واللہ عالم ورسولہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ سن، بعض نے 1,45,000 صحابہ لکھے ہیں، صحابہ صحابیات کی تعداد تھی 1,45,000، اور بعض نے 1,25,000 صحابہ کی تعداد لکھی ہے۔ یار 1.25 لاکھ صحابہ بچوں کسی نے نہیں پتا سی مکہ شہر۔ میں نے حوالہ دے دیا، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا جب صحابہ خاموش رہے، حضور نے فرمایا جانتے ہو آج دن کون سا ہے؟ صحابہ نو پتہ نہیں سی یوم عرفہ ہے، حج دا خطبہ یوم عرفہ نو ہوندا ہے نا 9 ذی الحج کو، لیکن صحابہ نے کہا واللہ عالم ورسول، آئے ہے۔ حضور نے پھر تیسرا سوال کیا، صحابہ جانتے ہو کہاں پہ کھڑے ہو؟ آئے ہے۔ صحابہ جانتے ہو کہاں پہ کھڑے ہو؟ صحابہ نے نہیں پتا سی میدان عرفات ہے، لیکن صحابہ نے پھر بھی کہا واللہ عالم ورسول، آئے ہے۔ صحابہ نے عقیدہ پکا کر دیا، سنیت تمہیں مبارک، تمہارا وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر عمر والا عقیدہ تھا۔ ایویں مت پھیرے میں کسے پاسے، مت در در کی دکانوں پہ جا، اگر ہدایت ڈھونڈنی ہے تو اہل سنت کے عقیدے میں شامل ہو جا۔ اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر عمر کا تھا، عثمان و علی کا تھا، نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ کا تھا، صحابیات کا تھا۔ حضور نے پوچھا، صحابہ خاموش، پھر صحابہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ موضوع پھر ادھا تو ادھا، 1% بھی موضوع نہیں بیان ہو سکا، پھر ہر جمعے ختم ہو جاتا۔ میں ہر جمعے نیت کرتا ہوں کہ جماعت ٹائم پہ کھڑی کروں گا،
پر موضوع لمبا ہو جاتا ہے، معذرت خواہ ہوں۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یوم عرفہ ہے؟ صحابہ کہتے ہمیں پتہ تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا شہر مکہ ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں پتہ تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا میدان عرفات ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں پتہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ پھر بتایا کیوں نہیں تھا؟ ہاں، ادھر بنتا ہے عقیدہ، عقیدہ بنتا ہے صحابہ کے در سے۔ صحابہ نے کہا اصل میں بات یہ ہمیں سارا کچھ پتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے پھر بولے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں بولے، شاید ہو سکتا ہے حضور آج شہر کا نام بدل دے، کیونکہ صحابہ کے بھی عقیدہ تھا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ شہر مکہ ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا اگر مصطفیٰ نے آج اس شہر کا نام بدل دیا تو رب قیامت تک اس شہر کا نام بھی بدل دے گا۔ اب میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ حضور مڑے، اسے کہتے ہیں مقتدی، اسے کہتے ہیں سچا مقتدی، امام جدھر جائے پیچھے مڑ جائے، وہ ہوتا ہے محبت کرنے والا مقتدی۔ صحابہ نے حضور چل کے آئے، تمہیں جو موڑنا تیری نماز ختم ہو جائے گی، تیرا چہرہ قبلے تو ہٹے تیری نماز ختم ہو جائے گی۔ تیرے اور نبی میں، میرے اور نبی میں یہی فرق ہے، نبی چہرہ بدلے اللہ قبلے بدل دیتا ہے، اللہ قبلے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضور چل کے آئے، ادھر آ گئے، حضور نے ادھر محراب کی طرف منہ کر لیا، صحابہ بھی مڑتے گئے۔ وہ صحابہ جو پہلے حضور کے اس طرف تھے ادھر آ گئے، عورتیں پچھلی صف میں گھوم کے چلی گئی۔ کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز تو فاسد ہو گئی ہے۔ نہیں، اور تھے بھی نماز میں، پڑھ بھی نماز رہے تھے، لیکن رب نے کہا میرے مصطفیٰ، آخری جملہ، موضوع پھر اگلے جمعے دیکھوں گا، نہیں تو اگلا جمعہ رمضان شریف پہ آخری جملہ اس تقریر کا عرض کر رہا ہوں۔ موضوع ویسے ابھی 1% بھی نہیں ہوا ہے الحمدللہ، آخری جملہ یہ عرض کر رہا ہوں، رب کائنات نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ رب نے دنیا میں قبلہ تبدیل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، لوگوں میرا مصطفیٰ وہ ہے، اگر یہ نماز میں بھی کھڑا ہو، اگر اس کا دل چاہے کہ قبلہ بدل دے، پھر میں نماز کو بھی نہیں دیکھتا ہوں، میں اپنی عبادت بھی نہیں دیکھتا، میں تو مصطفیٰ کو راضی کرتا ہوں۔ فرمایا دنیا میں یہ رضا ہے، اور آخرت میں فرمایا میرا مصطفیٰ جب تک تو راضی نہیں ہوگا تیری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا رہوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔